الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانی کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔
ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم پھر بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کی فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اسی بستی پر چشمہ ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دنیا چاہیں، پھر اس کے مقصود میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے کرنی چاہیے، اور وہ ہو مومن، تو ایسے شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کر کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، وہ آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاسراء، اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور صغیر میں جو مصحف چھپتا ہے اس میں اس کا نام بنی اسرائیل لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا نام اسراء اس لحاظ سے پڑھا کہ پہلی آیت میں اس لفظ سے فعل ماضی بنا ہے، پاسٹ ٹینس، اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اسرا یعنی رات کے وقت لے جانا، اس سے اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کی طرف۔ تو اس وجہ سے نام پڑا، اور بنی اسرائیل آگے والی آیت میں نمبر 4 میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس کے لحاظ سے اس کا نام بنی اسرائیل بھی رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے اور ہجرت سے تقریباً 1 سال کچھ کم بیش جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، اور خاص طور سے اس کا زمانہ یوں متعین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کرائی گئی تو اس کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر میں یہ روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے وہ آپ کی ہجرت سے 1 سال پہلے کرائی گئی تھی،
اور یہ معراج جس وقت کرائی گئی، واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی دشوار وقت تھا کہ اب قوم بالکل آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. مظالم اتنے شدید ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہ حبشہ ہجرت کر چکا تھا، اور جو لوگ مکہ میں باقی رہ گئے تھے وہ انتہائی مظلومیت اور بے کسی سے دوچار تھے. اور ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، جس کے ذریعے سے آپ کی ہمت بندھائی. اور اسی سورہ میں آگے چل کے آخر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت کے اشارات جو ہے دیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو سمجھ لیا تھا بالکل واضح طور پر، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی جو سوجھ بوجھ والے تھے انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے نکل جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تسلی اور بشارت بھی آپ کو دی گئی دعا کی شکل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ بھی آپ کو لے جائے گا، نکالے گا یا داخل کرے گا، تو عزت کے ساتھ یہ نکلنا اور داخل ہونا دونوں ہوگا. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لی. اور پھر اس میں یہ بشارت بھی دے دی گئی تھی کہ یہ مکہ کی سرزمین جہاں سے آپ نکل رہے ہیں، نکالے جانے پہ آپ کو مجبور کیا جائے گا، تو نکلیں گے تو بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ آپ پھر واپس آئیں گے اور مکہ جو ہے آپ کے قبضے میں ہوگا، مسلمان اسے فتح کریں گے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندے کو اسراء کروایا، یا جو بندے اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی یا دور والی مسجد تک، کہ جس کے ماحول کو یا جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ اسے ہم دکھلائیں اپنی نشانیوں میں سے. انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ ہی سننے اور دیکھنے والا ہے. تو اس میں اسرا یعنی اسرا کا یہ فعل ماضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسرا کرائی. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو لے کر گیا. شروع میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت آئی ہے سبحان کی، سبحان الذی، اللہ پاک ہے، تو اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو لے جانا چاہے دنیا کے جو اسباب اور مسببات ہیں ان سے ہٹ کر وہ کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو گویا یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ سفر کوئی خواب میں نہیں تھا، کوئی روحانی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقی جو ہے نا واقعہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے کر گیا. مطلب یہ ہے کہ اس نے اہتمام کروایا، اللہ کے فرشتے لے کر گئے. اور مسجد اقصی دور والی مسجد بعض لوگ ہمارے بھی پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو مسجد تھی نہیں مسجد اقصی. تو قرآن شریف میں مسجد صرف اسی مسجد کو نہیں کہا جاتا جسے مسلمان مسجد کہتے ہیں، اس لیے کہ عبادت خانوں کا نام مسجد جو ہے مسلمانوں نے رکھا یا اسلام میں جو ہے یہ متعارف ہوا. اس سے پہلے یہ صومعہ یا بیع یا معبد کے نام سے جانا جاتا تھا. تو قرآن شریف میں مسجد کا لفظ ان تمام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ہر وہ جگہ جو عبادت گاہ ہے اسے مسجد کہا گیا ہے، چاہے وہ یہودیوں کی مسجد ہو، چاہے عیسائیوں کی مسجد ہو، چاہے کسی کی مسجد ہو. جسے آج آپ کہہ سکتے ہیں مثلا ہم نے دوسرے نام رکھے ہیں گرجا گھر اور خانقاہ، دیر، یہ ساری چیزیں سب کے لیے قرآن شریف میں لفظ مسجد استعمال ہوا ہے. دوسرے اس لیے اس کو مسجد کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب گئے ہیں، انہیں اسراء کروائی گئی، تو وہاں پہ آپ نے باقاعدہ ایک جگہ متعین جگہ پہ تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی ہے. اس لیے بھی وہ جگہ اب مسجد بن گئی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور آپ کی امامت میں بہت سارے انبیاء جو ہے وہ انہوں نے نماز پڑھی. یہ کہنا کہ اس وقت تو یہ مسجد اقصی تھی نہیں، آج جو مسلمان جسے مسجد اقصی کہہ رہے ہیں تو مسجد تھی نہیں، تو واقعہ یہ کہ بعد میں اس کا مسجد اقصی نام اس لیے پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا ہے نماز پڑھی تھی. ورنہ وہ جگہ عبادت کی جگہ تھی، اسے بیت المقدس کہا جاتا تھا یا ہیکل کہا جاتا تھا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. وہ عبادت گاہ تھی اس لیے. اور اسی عبادت گاہ کے ایک حصے میں آج آپ جو نقشہ دیکھتے ہیں قبۃ الصخرہ جو یعنی بیت المقدس کے نام سے جو فوٹو ہمارے سامنے آتا ہے وہ قبۃ الصخرہ کا ہوتا ہے.
اور بالعموم مسلمان سمجھنے لگے ہیں کہ یہی مسجد اقصی ہے، لیکن اس کا جو کمپاؤنڈ ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس کے صحن کے بالکل ایک آخری کنارے میں حصے میں وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، اور اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ یہ پورا کمپاؤنڈ ایک ہو گیا ہے، اس لیے اور نمایاں اور خوبصورت چیز اس میں قبۃ الصخرہ ہے، تو وہی دیکھا دکھلایا جاتا ہے، تو لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ مسجد اقصی یہی ہے. جیسے آج مثال کے طور پر مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ تو اتنا سا ہے، وہی چوکھٹا جو چوکور آپ کو نظر آتا ہے. مسجد حرام اس کے ارد گرد والا چھوٹا سا علاقہ پہلے زمانے میں تھا. اب پڑھتے پڑھتے یہاں تک ہو گیا کہ صفا اور مروہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا. تو اب کوئی جا کے ڈھونڈے کہ جی صفا اور مروہ تو یہاں پہاڑ، اس میں آپ کہتے ہیں تاریخوں میں اور اس میں کی پہاڑیاں تھی، کہاں چلی گئی؟ تو ہیں، اس میں موجود ہیں. تو اسی طرح سے مسجد اقصی اسی کو کہا گیا ہے کہ جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اور اس کا واضح یعنی اشارہ یا اس کی دلیل اس بات سے ہے کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو یا جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا، برکت دی. قرآن شریف میں ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ ارض فلسطین کو بابرکت زمین کہا گیا ہے، تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں. یعنی اس سفر کے ذریعے سے ہم اسے بہت ساری نشانیاں دکھائیں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی اور دعوتی زندگی کا وہ مرحلہ، جب یہ سمجھ لیجیے کہ ایک مایوسی کا وقت آ گیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کی حقیقتیں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں کہ آگے کا جو مرحلہ ہے دعوت کا، اس میں اور زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ کام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی اور جو مخالف ہیں یعنی قرآن کے مخاطب ہیں مشرکین عرب، ان کو بھی اور زیادہ یقین اور اعتماد کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کا دین پہنچائیں اور آخرت کی باتیں بتلائیں. تو اسراء اور معراج کے بارے میں اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، یعنی حدیث میں، سیرت میں، تفسیر کی کتابوں میں. تو البتہ اس میں جو ہے یہ ہے کہ یعنی معراج کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ معراج ہوئی کہ نہیں، معراج ہوئی. البتہ یہ معراج آیا جسمانی ہوئی ہے یا روحانی ایسی خواب میں ہوئی؟ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ جسمانی یعنی بنفس نفیس یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا. اگر معاملہ صرف خواب دکھانے کا تھا تو سبحان الذی کہنے کی جو ہے ضرورت نہیں تھی. یہ کوئی آدمی خواب دیکھ لے مثلا، ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، پوری کائنات کے مالک بن گئے ہیں. تو یہ اس طرح کے خواب دیکھنے سے کوئی جو ہے لوگوں کے لیے پریشانی اس میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ نے خواب دیکھا. تو اس وقت جو مخالفت شروع ہوئی اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ نے آ کے لوگوں کو بتلایا کہ بھئی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے خواب میں یہ سارا جو ہے گشت کروایا گیا، سفر کرایا گیا. نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ میں آج راتوں رات میں نے سفر کیا، مسجد اقصی گیا اور وہاں سے پھر مجھے معراج کرائی گئی. اور پھر معراج کی وہ تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ مختلف آسمانوں پہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں. اور اس میں جو ہے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پنجگانہ فرض نمازیں جو ہے وہ دی گئی، یہ اسی سفر. تو یہ جو ہے اسراء اور معراج حقیقی جسمانی ہوئی تھی، اور نہ کہ صرف یہ کوئی خواب تھا. اور یہ بتلانے کا مقصد یہ کہ ظاہر اس سورہ کا یہ موضوع نہیں ہے، یہ صرف ایک آیت کہہ کے پھر دوسرا موضوع چھڑ جاتا ہے. تو یہ اس لیے سنائی گئی آیت کہ اب آگے کا مضمون اسی طرح کا ہے جس طرح کا پچھلی صورتوں میں آیا ہے. عقیدے کی باتیں آئی ہیں اور مشرکین کو، مکہ کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے ان کی بے عملی، بدعملی یا انحراف اور بگاڑ پر. تو انہیں اب یہ بات گویا آخری وارننگ کے طور پر بتلائی جا رہی کہ دیکھو یہ کلام جو سنا رہا ہے اور یہ باتیں جو شخص کہہ رہا ہے تم سے، یہ اللہ کا وہ نبی ہے جو ابھی تازہ جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر آ رہا ہے، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کروائی. اور اس زمانے میں یعنی سیرتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی دلیل کے طور پر کہ بھئی اگر آپ نے وہ بیت القدس، بیت المقدس دیکھا ہے تو اس کا نقشہ بتلائیے،
اور کچھ نشان بتلائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا پورا نقشہ بتلایا اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ فلاں جگہ پہ اونٹ جو ہے پہنچے ہوئے ہیں، تجارتی جو قافلہ آ رہا ہے وہ فلاں جگہ ہے، اس کے حساب سے مثلا 1 دن 2 دن میں پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ وہ قافلہ پہنچا، لوگوں نے دیکھا، تو اس سے تائید ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا ہے دیکھا ہے۔ تو یہ بتلایا گیا کہ یہ وہ نبی بتلا رہا ہے، آگے کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ جو ابھی ابھی اسراء اور معراج سے مشرف ہوا ہے اور یہ ساری حقیقتیں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے سامنے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ ایک تاریخ، اس کے کچھ اشارات اس میں کیے گئے ہیں، وہ بتلایا اس لیے کہ ان کی اس تاریخ سے سبق لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو اور افراد کو موقع دیتا ہے بننے کا، اگر وہ بننا نہ چاہیں، بگڑنا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کیا ہے سزا بھی دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ یعنی اس سے وہ سیکھیں کہ کس طرح سے وہ عمل پیرا ہوں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اس کی ناراضی سے بچ سکیں اور وہ زندگی میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ تو یہ ہدایت دی اور ہدایت تھی اور یہ پیغام ان کو دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تم اپنا مددگار اور سازگار یا وکیل اور معتمد نہ بناؤ۔ اور یہ سارے لوگ وہی تھے، انہی کی آل و اولاد کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے بچایا تھا، اور نوح جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے وقضینا الی بنی اسرائیل الکتاب، ہم نے یہ نوشتے میں یہ بات لکھ دی تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ 2 مرتبہ تم زمین میں بگاڑ پیدا کرو گے اور بڑائی کے گھمنڈ کرو گے۔ تو جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوگا یعنی تمہارا بگاڑ ہوگا، رونما ہوگا، تو ہم تمہارے اوپر انتہائی سخت، مضبوط اور طاقتور اور زور رکھنے والے بندے اپنے بھیج دیں گے جو تمہاری بستیوں کو تباہ کر دیں گے، گھس جائیں گے اور تباہ کر دیں گے، اور اللہ کا وعدہ اور اس کی کیا ہے پیشین گوئی جو ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ تو یہ ایسا ہوا۔ تو اس کی تفصیلات اور تفصیل کتابوں میں دیکھیں، خاص طور سے تفسیر القرآن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس میں جو پہلی ان کی تباہی ہوئی، بابل اور اشوری حکومتیں، انہیں پوری کی پوری قوم جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کو انہوں نے غلام بنا لیا تھا، اپنے ہاں سے لے کر گئے اور سینکڑوں سال ان سے غلامی لیتے کا کام کراتے رہے، یہاں تک کہ پھر وہ سلطنتیں کمزور ہو گئیں از خود، اور ایران کے بادشاہ نے تقریباً یعنی 450-500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے یا ولادت سے 450 سال پہلے اس وقت کا جو ایرانی بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا آشوریوں پر اور بابلیوں پر اور انہیں آزاد کرایا، اور پھر اس نے ان کو اجازت دی کہ آپ لوگ جائیں فلسطین میں، پھر بس سکتے ہیں اور اپنا معبد جو ہے بنا لیں، اور اس نے سپورٹ بھی کیا۔ چنانچہ یہ وہ دور ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں ان کے ہاں یہودیوں کا عزرا کہا جاتا ہے، تو آج بھی یہودیوں کا نام عزرا وائز مین عزرا جو ہے بہت رکھا جاتا ہے۔ عزیر بہت ہی مقدس ہستی ہے، ایک بزرگ مجدد گزرے ہیں، تو انہوں نے اس وقت تورات جو گم ہو چکی تھی اپنی یادداشت سے اور جو کچھ ان کے علماء یہاں بچے تھے جو کچھ مل سکا اس کو انہوں نے جمع کیا، اسی لیے انہیں بہت ہی تقدس کا درجہ حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے وہ فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے دوبارہ تمہیں کیا ہے موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازا اور تمہاری تعداد بڑھائی، تو اگر تم بھلا کام کرو گے تو تم اپنے لیے بھلا کرو گے، برا کرو گے تو اس کا بھگتان خود بھگتو گے۔ تو جب دوسرے کی باری آئی تو پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیا تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، کالا کر دیں اور مسجد میں داخل ہوں جس طرح سے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ تو یہ اشارہ ہے رومیوں کی طرف، وہ جو ہے بالکل آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ قابض ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے اس طرح سے یعنی اینٹ سے اینٹ بجائی، ان کو دربدر کیا کہ پھر اس کے بعد سے یہودی جو ہے بھٹکتے ہی رہے، پھر انہیں پناہ ملی ہے تو آخر میں آ کے مسلمانوں کے دور میں، ورنہ عیسائی انہیں ہمیشہ جو ہے پیٹتے رہے۔ تو فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے یہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، یعنی یہودیوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ گویا اب یہ موقع آ گیا ہے
کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرتے ہوئے مان لاتے ہو تو امید ہے کہ اس طرح سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، لیکن اپنا پرانا رویہ وہی اگر پھر دہراتے ہو تو ہم بھی پلٹ کر وہی سزا تم کو دیں گے جو پہلے دی ہے، اور جان لو کہ جو منکرین نعمت ہیں ان کے لیے جہنم کو ہم نے ان کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اب یعنی دعوت اصل شروع ہو جاتی ہے اس تاریخی ریکارڈ کے بعد، بیان کرنے کے بعد مشرکین عرب کے لیے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے یا راستہ بتلاتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے ایسے راستے کی جو بالکل سیدھا ہے۔ یعنی قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خلاف عقل ہے، خلاف فطرت ہے اور کوئی غلط چیز ہے، بلکہ یہ کتاب اپنی تعلیمات میں بالکل واضح ہے، عقل و فطرت سے لگتی ہوئی چیز، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان جو ہے اعتراض کر سکے کہ یہ بھیجا چیز ہے یا غلط ہے، اور وہ سیدھا راستہ جو ہے قرآن دکھلاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن اس چیز کی بشارت بھی دیتا ہے کہ جو لوگ اسے مان کر یعنی مان لیں گے اور مان لینے کے بعد پھر اسی کی رہنمائی کی روشنی میں نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے۔ البتہ وہ لوگ جو نہیں مانتے آخرت کو، وہ لوگ اسے نہیں مانیں گے۔ یعنی آخرت سے جو لوگ غافل ہیں، مانتے ہی نہیں آخرت کو، اور آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان بہت کچھ جو ہے نا اسے اپنی خواہشات نفس پہ جو ہے پہرا بٹھانا پڑتا ہے، بہت ساری حرام کی دولت سے جو ہے اسے آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی لیکن اپنا ہاتھ روکنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں کہ آخرت کی ان کے پاس دلیل نہیں ہے یا آخرت کے خلاف کوئی دلیل ان کے پاس آ گئی ہے، اس لیے کہ آخرت اگر مانے تو پھر یہ ہے کہ حرام کاری اور حرام خوری جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہے مشرکین اور کفار کا کہ یہ برائی کے لیے اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے یا کی جاتی ہے۔ یعنی وہی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بجائے یہ کہ آپ کی بات سنیں اور اسے مانیں، وہ کہتے کہ نہیں ہم تو مانیں گے نہیں، لاؤ عذاب کہاں ہے لے کر آؤ، اور اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جلدی مچا رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ عذاب کے لیے۔ حالانکہ جلدی مچانے کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ خیر ہے نہ کہ شر، اور انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ جلد باز واقع ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس جملے پہ خاص طور سے کہ مسلمانوں کی طرف اشارہ اس زمانے میں اہل ایمان بعض جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ کافروں کا یہ رویہ جو انتہائی یعنی یہ کہہ لیجیے کہ بدترین قسم کا ہے اور گنوار اور جاہل بن کے وہ جواب دیتے ہیں، تو وہ ان کی زبانوں سے یہ نکل جاتا تھا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم کے ایندھن بنیں گے، ہم لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جو ہے جہنمی ہیں۔ تو اس پہ انہیں اہل ایمان کو سمجھایا گیا اگلی آیت میں کہ یہ جو اختلاف ہے یعنی انسانوں کے درمیان فکر کا اور عمل کا، نظریات کا، یہ اختلاف پوری کائنات میں پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف ایسے ہی باقی رہے گا۔ لیکن اختلاف جو ہے وہ کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اہل ایمان اپنا جو ہے عمل، اپنی جدوجہد جاری رکھے۔ فرمایا کہ رات اور دن ہم نے دو نشانیاں بنائے، دونوں نشانیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ رات کی جو نشانی ہے اسے بے نور کر دیا اور دن کی روشنی کو نشانی کو روشن کر دیا، تو یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ رات اور دن کیا ہے؟ بالکل مختلف ہیں نظر آنے میں اور اپنی تاثیر اور اثر کے لحاظ سے۔ تو دن کی روشنی ہم نے اس لیے بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ صرف جو ہے دن ہی رہے، ہمیشہ فضل ہی تلاش کرتے ہو یعنی اپنی معاش ڈھونڈتے رہو، اور نہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ تاریکی اور رات ہی رہے۔ تو یہ دونوں تاریکی اور روشنی دونوں چیزیں کیا ہیں؟ رہیں گی ہمیشہ۔ اسی طرح سے وہ چیز جسے قرآن کی زبان میں تاریکی اور روشنی کہا جاتا ہے، کفر اور شرک کی تاریکی اور ایمان کی روشنی، یہ چیز بھی باقی رہے گی۔ اور پھر یہ بتلایا کہ یہ جو دونوں نشانیاں ہیں دن اور رات کی، ان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم ماہ و سال کے جو ہے نا حساب جانتے ہو، ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ جی آپ کب پیدا ہوئے تھے اور کب جو ہے نا کتنی عمر اس وقت ہوئی؟
تو آج تو ایک بچہ اس سے پوچھے بھائی تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، بتائے گا تمہیں کتنے سال کے ہوئے، 5 سال 4 مہینہ 10 دن بتا دیتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیسے بتلاتے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی متعین کر سکے. کسی سے پوچھا بھائی ان کی کیا عمر ہے، پتہ نہیں، ایک ہی دن ہے، وہ دن ختم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں. تو ایک بچہ جو پیدا ہوتے ہی مر جاتا وہ بھی ایک دن کا، اور ایک بوڑھا 80 سال کا وہ بھی کیا ہوتا، ایک ہی دن کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف رکھا ہے. اسی طرح سے اختلاف کفر اور شرک ایک طرف اور ایمان دوسری طرف. یہ فرمایا کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے. شگون اس کی گردن میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل دونوں چیزیں ہم نے واضح کر دی ہیں، اور راستے اس کے سامنے بالکل واضح ہیں، اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے بھی اس کو رہنمائی میسر ہے، اور ارادہ اور انتخاب کی آزادی ہے، اور اس کے بالمقابل برائی کے لیے بھی ہے. تو اگر کوئی آدمی راہ حق اختیار کرتا ہے تو گویا وہ صحیح اپنے شگون کا استعمال کرتا ہے. اگر راہ بد استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا راستہ خود بگاڑتا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر ایک کے لیے جو ہے نا اس کا روزنامہ نامہ اعمال وہ نکالیں گے، جسے وہ اپنے سامنے چھپا ہوا، پبلشڈ، پرنٹڈ اپنے سامنے یوں پھیلا ہوا پائے گا، رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ تمہارا ریکارڈ ہے، اسے پڑھو. کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اور وہ تمہاری اپنی کتاب ہے، یہ دیکھو ایسا ایسا تم نے بچپن سے لے کے آخر وقت تک تمہاری زندگی کیا تھی، کتنی اچھائی تھی، کتنی برائی تھی، کیا ہے، ہر ایک چیز تمہاری کتاب میں ریکارڈ. ہر آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، کوئی انکار نہیں کر سکے گا. لہذا فرمایا کہ جو سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے وہ کرتا ہے. جو گمراہی اختیار کرتا ہے، گمراہ بن کے جینا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ہی اوپر وبال ڈالتا ہے. اللہ کسی انسان کی ہدایت سے اللہ کا، نبی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کسی کی گمراہی سے اللہ اور نبی کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. اور یہ بھی کہ اس آخرت جب یہ کتاب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو یہ بھی صورتحال ہوگی، اور حقیقت یہ اصول بتلایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں، اہتمام بتلا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزا دیں جب تک کہ کوئی رسول اس کے ہاں نہ بھیجے. تو اس قوم میں جو رسول نہیں آیا تھا بھیج دیا گیا، تو جو لوگ مان لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں مانیں گے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے. اور پھر یہ بتلایا کہ قوموں کی ہلاکت کس طرح سے ہوتی ہے، اور کون لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور کون لوگ اپنی قوموں کو ہلاکت پہ لے جاتے ہیں. فرمایا کہ جب اب کسی بستی کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے جو مترفین ہیں، یعنی ان کا طبقہ جو عیاش لوگوں کا اور بڑے لوگوں کا، عمرہ کا، انہیں چھوڑ دیتے ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ اس میں فسق و فجور کرنے لگتے ہیں، یا فسق و فجور سے، برائی سے اس معاشرے کو بھر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بگاڑ پہ آ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون یہ، اس کی سنت یہ کہ چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگرچہ تعداد میں نیچے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ بے بس ہوتے ہیں، وہ بڑوں کے اشارے پہ چلتے ہیں. تو یہ بڑے لوگ جب بگڑ جاتے ہیں اور اپنے بگاڑ میں انہیں ڈھیل ملتی ہے، بگڑتے چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے اوپر چشمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا ہے. تو فرمایا آیت نمبر 19 میں کہ جو آخرت کو چاہے، من اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی دنیا نہیں آخرت کو پانا چاہتا ہے یا آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، وسعی لها سعیھا، اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے جیسی کی محنت کرنی چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے. آخرت کوئی ایسی چیز نہیں کہ تمناؤں سے اور خواہشوں سے مل جائے، اس کے لیے صحیح کرنی پڑے گی، محنت اور جدوجہد کرنی پڑے گی. تو آدمی آخرت کا طلبگار بھی ہو
اور اس کے لیے محنت بھی کرے اور ساتھ ہی وہ ہو بھی مومن. اگر ایمان نہیں ہے آدمی یوں ہی اپنے طور پہ کرے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. تو فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں وہ کہ جن کی سعی، جن کی کوشش، جن کی محنت مشکور ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی، اسے اپریشیٹ کیا جائے گا. اور رہ گیا دنیا کا معاملہ تو یہاں پہ فرمایا کہ ہر ایک کو، اس کو بھی اس کو بھی، اہل ایمان کو بھی اور کفار مشرکین کو بھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے عطا سے، اپنی بخشش سے دے رہا ہے. اور دنیا میں اللہ کے عطا پہ، اس کی بخشش پہ کوئی پابندی نہیں لگی ہے. آپ دیکھیں نا جی، بالکل بات واضح ہے. انسان چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، پیسے کے تو سب جو ہے نا وہ ہیں بندے، پسند کرتے ہیں، دل میں اس کی محبت رچی بسی. اگر یہ ہوتا معاملہ کہ کوئی آدمی مسلمان بنے، مومن بنے، بس فوراً اس کے خوابوں کی دنیا جو ہے نا وہ کیا ہے آباد ہو جائے، تو دنیا میں کوئی کافر ہوتا؟ پیسے کے لیے ہر آدمی کیا ہے مسلمان بن جاتا. آج اگر ہو جائے بھائی مسجد ابوبکر صدیق میں جو آدمی بھی فجر کی نماز پڑھے گا اسے 100 دینار روزانہ، جو نماز پڑھے گا 100 دینار ملے. پورے ہندوستان، پاکستان مسلمان ملک ہے، ہندوستان ہندو ملک ہے، جتنے ہندو ہیں مسلمانوں سے پہلے بھاگ کے چلے آتے، چلے بحرین میں بسنا ہے. کیوں بھائی؟ وہاں فجر کی نماز پڑھیں گے تاکہ 100 دینار ڈیلی ملا کرے. پیسہ ایسی چیز ہے. تو پھر وہاں بھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بھائی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اسلام درست ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پیسہ کھینچ کے لے کر آتا. یہاں پہ تو آزمائش رکھی گئی ہے اس طرح سے کہ اللہ والے جو ہے ان کے پاس کم ہوتا ہے، منکرین خدا جو ہے ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کفار اور مشرکین کے پاس زیادہ ہوتا ہے. یہی تو آزمائش ہے. تو آزمائشیں رکھی گئی اسی لیے. آپ کے ہاں کچھ نہیں صاحب، آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلیے آئیے صاحب، اے سی بڑی لگی ہوئی ہے، ولا بہترین مل گیا، 4-5 گاڑیاں کھڑی ہو گئی، کچھ نوکر ہیں، چاکر ہیں، روز مجبوس بریانی کھانے کو مل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں کوئی کافر رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا. ہر آدمی پھر مومن رہے گا، پکا مومن رہے گا، ایک دوسرے سے پڑھ کے، کوئی شکایت کسی کو نہیں ہوگی. فرمایا کہ دیکھو کس طرح سے، پھر بھی دیکھو کہ ہم نے دنیا میں کس طرح سے انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے فضیلت عطا کی ہے. یہ فضیلت یعنی کیا ہے؟ یعنی ہر انسان کو ایمان کے لحاظ سے نہیں، وہ بھی درجات ہیں، لیکن یہاں پہ مطلب مال و دولت کے لحاظ سے، دنیاوی مراتب اور منصب کے لحاظ سے لوگوں کے درجات ہیں. لیکن آخرت جو ہے نا وہ وہاں پہ جس کو درجات ملیں گے، وہاں پہ جس کو فضیلت اور بزرگی ملے گی، وہ اصلی حقیقت، وہ اصلی بزرگی ہوگی، وہ اصلی درجات اور منصب ہوں گے، نہ کہ دنیا کے درجات اور منصب. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ و بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کھاؤ نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم ساحلے بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں مسکینوں و مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی
माल यतीम के पास न फटको मगर अहसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए। अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदही करनी होगी। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, ये अच्छा तरीका है, और बिलिहाज अंजाम यही बेहतर है। किसी ऐसी चीज़ के पीछे न लगो जिसका तुम्हें इल्म न हो। यकीनन आँख, कान और दिल सभी की बात पुरस होनी है। ज़मीन में अकड़ कर न चलो, तुम न ज़मीन को फाड़ सकते हो न पहाड़ों की बुलंदी को पहुँच सकते हो। इन उमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बना बैठ, वरना तू जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मलामतज़दा और हर भलाई से महरूम होकर। कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों से नवाजा और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम अपनी ज़बानों से निकालते हो। हमने इस कुरान में तरह तरह के लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ज़्यादा ही दूर भागे जा रहे हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो मालिक अर्श के मकाम पर पहुंचने की ज़रूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत बुलंद बालातर उन बातों से जो लोग कर रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और ज़मीन और सारी चीज़ें बयान कर रही हैं जो आसमान और ज़मीन में हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसके हमद के साथ इसकी तस्बीह न कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत ये है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान न लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं और इनके दिलों पर ऐसा खिलाफ चढ़ा देते हैं कि कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बातें सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं, और जब बैठकर बाहम सरगोशियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो एक सहरज़दा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो लोग तुम पर छांटते हैं, ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। उनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या उससे भी और ज्यादा सख्त कोई और चीज जो तुम्हारे जहन में कबूल हयात से बेहतर हो, फिर भी तुम उठ कर रहोगे। वो जरूर पूछेंगे कौन है जो हमें फिर जिंदगी की तरफ पलटा लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया है। वो सर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो क्या अजब, और वक्त करीब ही आ लगा हो। जिस रोज वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हमद करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे, और तुम्हारा गुमान उस वक्त यह होगा कि हम बस थोड़ी ही देर इस हालत में पड़े रहे हैं। इन आयत में दीन के, इस्लाम के बहुत ही बुनियादी और अहम उसूल बयान किए जा रहे हैं। यकजा इन्हें जमा करके बयान किया जा रहा है, और ये वो बुनियादी तालीमात हैं जो हर दीन में रही हकीकत में। फरमाया कि तुम्हारे रब का ये फैसला है कि तुम बस उसी की इबादत करो, उसके सिवा किसी की इबादत न करो। यानी बंदगी सिर्फ अल्लाह की होगी, परस्तिश सिर्फ अल्लाह की होगी, तौहीद की तालीम। और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इतना बड़ा वालिदैन का दर्जा है कि तौहीद के बाद और तौहीद के साथ जुड़ा हुआ ये हुक्म आया। और यहाँ पे वालिदैन से मुराद ये नहीं कि मोमिन वालिदैन हो तो कोई भी वालिदैन, अगर मुशरिक और काफिर वालिदैन हैं तो भी चूंकि वो वालिदैन हैं तो उनकी खिदमत होगी, और अगर मोमिन है तो फिर क्या कहने। फरमाया कि अगर तुम्हारे यहाँ उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनमें से किसी को उफ न कहो। यानी माँ बाप के साथ उसने सलूक, उनकी खिदमत यहाँ तक इस तरह से होनी चाहिए कि बुढ़ापे में आप देखें जिसे हमारी ज़बान में कहते हैं सठिया जाना। एक वक्त के बाद, मुतय्यन उम्र के बाद हर आदमी जो है सठिया जाता है, यानी उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, या बात बात पे जो है ना टोकना बोलना, इस तरह की चीज़। तो उस वक्त अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई हो या दोनों हो तो उनकी किसी बात पे उफ तक न करो। और उफ वही है जो हम उर्दू में बोलते हैं, किसी ज़बान बोलते हैं उफ। तो ये यहाँ तक जो है इससे रोका गया कि आदमी अपने हरकत से और आवाज़ से जाहिर करे कि उसे माँ बाप की कोई बात जो है वो नापसंद आ रही। उन्हें झड़को नहीं और उनसे अच्छी बात करो, नरम बात करो, और उनके लिए रहमत के बाजू जो है वो झुकाए रखो, और उनके हक में दुआ करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह से इन्होंने रहमत और शफ़क़त का रवैया मेरे साथ बरता कि मुझे
پالا پوسا. تو یہ رحمت جو والدین کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈالتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی رحمت ہی ہے جو ایک بچے کی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کا پالنا پوسنا یہ، تو اس سے سب سے زیادہ مصیبت میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں. بچہ چلاتا ہے، روتا ہے، بیمار ہوتا ہے سب. لیکن یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا رات میں اٹھنا، رونا دھونا، پیشاب پخانہ کر کے گندا کر دینا، بیمار ہو جائے دوا کر لینا، بھوکا ہے اسے کھلانا، ان تمام چیزوں میں ماں باپ کو جو ہے نا کوئی یہ نہیں کہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، انہیں خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے اور یہ کام انجام دیتے ہیں. اگر یہ اللہ کی ڈالی ہوئی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بچہ یہاں پہ جی نہیں سکتا. اس لیے اسی رحمت کا سہارا یا اشارہ کر کے کہا کہ پروردگار ان پہ تو رحم فرما، اس لیے کہ مجھے تیری دی ہوئی رحمت کے نتیجے میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا. آگے فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق، مسافر کو اس کا حق. معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مال میں جو وہ کماتے ہیں، چاہے سیلری کی شکل میں یا زراعت یا تجارت اس کی شکل میں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اپنے طور پہ متعین کر لیتے ہیں کہ یہ تنہا اس پہ میرا حق نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے، میرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے اور غریبوں کا حق ہے اور مسافر کا حق ہے. تو کوئی ایسے ٹکڑے پھینکتے نہیں ہیں، بلکہ حق سمجھ کے اس میں سے ایک متعین حصہ وہ جو ہے نکالتے ہیں. البتہ یہ کہا کہ فضول خرچی سے بچو، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو فضول خرچ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پہ دینا ہے وہاں پہ تو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ دینا ہے اور دینا چاہیے وہاں پہ نہیں دیں گے. لیکن کہیں کوئی برائی کا، بے حیائی کا موقع مل گیا تو شیطان اسے اکھاڑے گا، ہاں بھائی کرو، یہ موقع بار بار نہیں آتا. تو وہاں پہ فضول خرچی کتنی بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں. تو رشتہ داروں کا اور مسکین اور مسافر ان کے سلسلے میں، خاص طور سے رشتہ داروں کے سلسلے میں، کہ اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ خود آ گیا، لیکن ابھی آپ کے پاس وہ ظاہرہ کی سوچ کر آیا کہ شاید آپ کے پاس ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ظاہری حالت سے تو کوئی قیاس کر لے، اندازہ کر لے کہ ان کے پاس کچھ ہے، لیکن اس وقت واقعتاً آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ متوقع ہیں کہ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ جو معاش دیتا ہے انسان کو، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو آپ اللہ کی رحمت کے متوقع ہوتے ہیں کہ کل پرسوں کچھ دن کے بعد کچھ پیسے آ جائیں گے، کہیں سے کچھ ہے نا مل جائیں گے. تو اسے فرمایا کہ ابتغاء رحمت من ربک، تو اس وقت تک کے لیے کیا ہے، ان سے نرم بات کر کے واپس کر دو. بھائی، چچا، بھتیجا، جو بھی ہے، ابھی آج نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ میں جلدی ہی کچھ یعنی کشادگی ہوتی ہے، مجھے ملتے ہیں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا. ایک اچھی بات کہ تو انہیں واپس کر دو، جھڑکے نہیں. تو فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے جو ہے باندھ نہ لو. اس کا مطلب یہ ہے، یہ محاوراتی زبان ہے، یعنی بخل سے نہ کام لو. پیسے ہیں ان سے نہ خود کھا رہے ہیں، نہ بچوں کھلا رہے ہیں، نہ کسی کو دے رہے ہیں. یہ کنجوسی جو ہے کسی کے کام آنے والی نہیں ہے. تو اپنے ہاتھ کو اس طرح سے باندھ کے نہ رکھو کہ 4 چنے کھا رہے ہیں، پتہ چلا کہ گھر میں جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ جو ہے نا پتہ نہیں، وہ آج کل کہتے ہیں نا 5 ڈیجٹ ہے، 6 ڈیجٹ میں ہے، اس طرح سے سیلری آپ کی آ رہی اور جو ہے وہ پتہ چلا کہ 4 چنے کھا کے جو ہے ناشتہ کرتے ہیں اور 8 چنے کھا کے جو ہے لنچ اور ڈنر آپ کا ہوتا ہے. یہ کوئی بات نہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی کہا ساتھ ہی میں کہ ایک دم سے ہاتھ یوں کھول بھی نہ دو، اللہ تلل جو اڑا دو کہ کل کو جو ہے نا یعنی پریشان ہو، عاجز اور درمادہ ہو کے بیٹھو. تو مطلب یہ ہے کہ ایک اعتدال پر مبنی متوازن رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے. کھائیں پئیں، اپنی جائز ضروریات پوری کریں، دوسروں کو بھی دیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اٹھا کے اڑا دیں اور کل کے جو ہے پتہ ہی نہیں، پریشان ہو جائیں. پھر فرمایا کہ اسی سے میں یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھیں رزق زیادہ یا کم دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میری اپنی عقل کا وہ جو ہے نا کرشمہ ہے اور اس کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے تو جسے ملا ہے اسے چاہیے کہ ان کے بارے میں سوچے جن کے معاش تنگ ہے، کم ہے. اور پھر آگے اگلی بات بتلائی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ اس زمانے کی یعنی بری وہ جو ہے وہ تھی رسم. فرمایا کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یعنی تم سے پہلے ان کو ہم دیں گے. کسی کے یہاں بچہ آ گیا، پیدا ہوا تو پتہ چلا بھائی ابھی تو ہم خود ہی نہیں کھا رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا ہمارے کھانے میں ایک شریک پیدا ہو گیا، اس ڈر سے جو قتل کر دیا. اور بھی بات دوسری وجوہات ہوتی تھی، بچوں کو جو ہے نا قتل کر دیتے تھے. فرمایا کہ یہ قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. پھر اگلی بات بتلائی جا رہی ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی اس کے قریب نہ جاؤ، کرو نہیں، اس کے قریب نہ جاؤ. تو ہر وہ چیز یعنی ناچ گانا یہ اور مخلوط محفلیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ قریب جانا ہے. تو اس کے زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ برا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. پھر اگلی بات بتلائی کسی جان کو قتل نہ کرو. ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ محترم بنایا ہے، الا یہ کہ اس کے اوپر حق عائد ہوتا ہے، یعنی اس کا وہ حق اس کے کسی جرم کی وجہ سے وہ حرمت اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی، اور دین میں اس کی حرمت ختم ہو گئی. کسی نے کسی کا قتل کر دیا، قتل عمد، وہ کیا ہے؟ اس کی اپنی جان کی حرمت ختم. کوئی اسلامی حکومت کا راستہ روک رہا ہے، اسے قتل کیا جائے گا. کوئی اسلامی حکومت کے اندر اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس سے تختہ پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس کی جان کی حرمت ختم. کوئی مرتد ہو گیا ہے یا زانی محسن ہے یعنی شادی شدہ ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ایک انسان کی جان کا حق حرمت جو ہے ختم ہو جاتا ہے. ورنہ ہر جان محترم ہے، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی، ہر جان محترم ہے. کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی آدمی کے اوپر ہاتھ اٹھائے قتل کرنے کے لیے. اور یہ کہ مال کے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ پہلے تعلیم آ چکی ہے. اور یہ بھی کہ جب ناپ تول کرو تو اسے پورا کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. کیل بولتے ہیں جیسے مثلا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ بعض چیزیں جو ہے نا ناپ کے جو ہے بیچی جاتی ہیں. مثلا کوئی پیمانہ ہے، جیسے عزیز مصر کا پیمانہ آپ نے جو ہے نا دیکھا تھا، سورہ یوسف میں پڑھا. تو آج بھی ہمارے یہاں کوئی برتن ہوتا ہے، بالٹی ہوتی ہے، اس میں بھر بھر کے جو ہے بیچتے ہیں. یہ کیل ہے. اور قسطاس وزن جو ہے کیا ہے؟ ترازو. تو ناپ تول دونوں میں کیا ہے؟ پورا کرو اور اچھی ترازو سے ناپو. یہ نہیں کہ ترازو دیوں دیکھنے میں ساتھ دیکھ رہے ہیں لوگ برابر ہے، لیکن اس کے نیچے جو ہے نا وہ چپکا دیتے ہیں کوئی میگنیٹ وغیرہ اور اس طرح سے کر کے. کلو آپ کا جو ہے نا وہ نظر آئے گا کہ صحیح ہے. باٹ جو ہوتا ہے کلو، 1 کلو 2 کلو 4 کلو جو بھی ہے باٹ، ہاں آپ دیکھا ہے کہ 1 کلو لکھا ہوا ہے، 2 کلو لکھا ہوا ہے، لیکن وہ لکھا ہے اندر سے وہ برابر ہے نہیں. پتہ چلا کہ 950 گرام کیا ہے 900 گرام. اور فرمایا کہ وہ چیز جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی قیاس اور گمان سے ایسی باتیں نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے صلاحیت دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، عقل دی ہے. تو ان سے جو ہے سوال ہوگا. یہ چیزیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ یہ عقل کے یہ علم کے ذرائع ہیں. اگر کسی آدمی نے علم نہ حاصل کیا، وہ جہالت ہی میں پڑا رہا، جہالت کی بات کرتا رہا، تو ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، تم کو کان دیے، تم کو دل دیے، تم کو دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے باطل نظر آئی، حقیقت نظر نہیں آیا. تو اس سے سوال ہوگا. اور فرمایا کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اکڑ کے نہ چلو. بعض لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جان لو إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم زمین پھاڑ نہیں دو گے. بعض لوگ چلتے ہیں دھم دھم کرتے ہوئے، بس معلوم ہوتا ہے کہ بھی زمین پھاڑ دیں گے. تم زمین نہیں پھاڑ دو گے، اور نہ ہی وہ چھلانگ لگا کے پہاڑ کی بلندی میں پہنچ جاؤ گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ جو ہے نا بس ماریں گے اور پھٹ جائے گا، ایسا نہیں. تو آرام سے چلو. تو پھر یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد ان میں سے جتنی بھی چیزیں ان کے جو برے پہلو ہیں وہ سب کے سب جو ہے ان سے بچو. یہ سب اللہ کے نزدیک بڑے ناپسند کا.
یہ سب بیان کرنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. پہلی تعلیم کیا دی گئی تھی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تمہاری طرف وحی کر رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو معبود نہ بنانا، ورنہ جہنم میں ملوم و مدحور جو ہے چھوڑ دیے جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. ظاہر ہے آپ کے بارے میں اندیشہ بھی نہیں تھا کہ وہ یعنی ایسا کریں گے، لیکن خطاب تو اصل میں دوسروں کو یعنی کرنا ہے، مضمون دوسروں تک پہنچانا ہے. لیکن اس کی خوبی یہ حکمت یہ ہے کہ لوگ دوسرے سن کے سمجھ لیں کہ اللہ کا نبی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے تو دوسرے کیسے بچ سکتے ہیں. اللہ کا نبی اگر اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایک جو اصول کی بات ہے بتلا دی گئی کہ اللہ کے نبی بھی اگر شرک کرے تو وہ بھی بچ نہیں سکتا، تو دوسرے کیسے بچ جائیں گے. اور پھر ان کا وہ جو تھا کہ لڑکے لڑکیوں کا معاملہ، فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے وہ بیٹیاں ہیں. فرمایا کہ تمہارے لیے تو اللہ جو ہے وہ چن کے رکھے بیٹے تمہیں دے، اور اپنے لیے رکھے بیٹیاں. یہ بہت ہی بھونڈی بات ہے جو تم لوگ کہتے ہو. آگے توحید کی دلیل دی جا رہی ہے اور شرک کا جو ہے نا وہ رد کیا جا رہا ہے بہت بہترین انداز میں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، آیت نمبر 42 میں. اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور دیوی دیوتا ہوتے آسمان میں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے نا وہ عرش کی طرف یا صاحب عرش کی طرف چڑھ دوڑنے کے لیے راستہ تلاش کرتا. یعنی آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عرش کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں دیوی دیوتا ہے. اگر ہوتے تو ہر آدمی کے پاس امنگ ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ایمبیشنز ہوتی ہیں آگے بڑھنے کی. جب بہت سارے وہ ہوتے، پتہ جیسا ان لوگوں نے بنایا سسٹم کی یہ فلاں چیز کا دیوی اور فلاں چیز کا دیوتا اور یہ اس کا، تو ہر کوئی بڑھ کے اپنی جو وہ کنگڈم ہے نا اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا. یہاں تک کہ وہ تو کوشش یہ بھی کرے گا کہ ڈیتھرون کر دے جو اصل خدا ہے عرش پہ بیٹھا ہوا، اس سے بھی کوشش کرے کہ وہاں سے ہٹا دے. لڑائی ہوتی اور یہ کائنات کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا. تو فرمایا کہ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ بہت ہی پاک اور برتر ہے ان تمام بےہودہ باتوں سے جو یہ کہتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض من فیہن، اللہ کی تو تسبیح بیان کرتی ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں آسمان سارے کے سارے اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں اپنے عمل سے یہ بتلا رہی ہیں کہ جو ان کا خالق ہے اور جو ان کا فرما روا ہے اور جو ان کی نگرانی کر رہا ہے وہ بے عیب ہے اور ہر نقص سے وہ پاک ہے، اور اسے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بہت سارے آلہہ اس کے اندر موجود ہوں اور اس کے بعد بھی ہر ایک چیز ٹھیک پورا سسٹم ٹھیک چلے. ہو ہی نہیں سکتا. کبھی بھی ہوگا کہ بھئی کھینچا تانی ہوگی، وہ کہیں گے بھئی پانی برسائیے، پانی برسانے والے سے کہیں میں نہیں برساتا. دوسرا کہیں بھئی آج میں اپنی ہوائی روک دوں گا وغیرہ وغیرہ. کہیں نہیں آج سورج طلوع ہی نہیں ہوگا، مجھے اتنا حصہ دیجیے، شیئر میرا بڑھائیے، تب تو ٹھیک ہے میں سورج کو نکالوں گا، ورنہ سورج جو ہے طلوع نہیں ہونے پائے گا. تو یہ باتیں ہوتی، جبکہ آسمان اور زمین کے اندر کبھی بھی ہمیں کوئی بے ربطی اور اس کے نظام میں کوئی خلل نہیں ملتا نظر آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا یہ ساری چیزیں اپنے عمل سے گواہی دے رہی ہیں کہ جو ان کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں. اور فرمایا کہ نبی جب تم قرآن پڑھتے ہو تو وہ لوگ، تو ہم تمہارے درمیان وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ کھڑا کر دیتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایمان رکھے، یعنی دین اور نبی آنے سے پہلے ایک آدمی اگر آخرت گمانے کی واقعتاً آخرت ہے تو پھر وہ لازماً تلاش کرے گا، اس سے بتانا نہیں پڑے گا قرآن آیا ہے، وہ خود تلاش کرے گا بھائی کوئی چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے پھر یعنی آخرت ہے. تو اس آخرت میں بچنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے کیا چیز؟
تو وہ خود تلاش کرے گا. لیکن وہ لوگ جو ماننا ہی نہیں چاہتے آخرت کو، بتلانے کے باوجود، ثابت کر دینے کے باوجود نہیں مانتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یعنی اس سے چونکہ بالکل غافل ہیں اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے قرآن شریف بھی ان کے لیے کیا ہے، بے معنی سی چیز ہے، اس کو کوئی وزن نہیں دیتے. تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، پردے اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھے ہیں. اور فرمایا کہ جب تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو قرآن میں، ظاہر کہ اللہ ہی نے اپنا ذکر کیا قرآن میں، اس کا مطلب ہے کہ نبی یہ پڑھ کر سناتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کا یہ ذکر ہے، تنہا وحدہ تنہا، تو ولو علی ادبارہم نفورا. تو یہ سارے سننے والے جو دیوی دیوتا پیر اور یہ سارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ متنفر ہو کر بھاگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں بزرگ جو اتنی شانوں والے ہیں اور فلاں بزرگ اتنی کرامتوں والے ہیں، فلاں بزرگ یہ ہے کہ جہاں وہ پانی کے اوپر جو ہے ایسے ہی سفر کرتے ہیں، پیدل چل جاتے ہیں پانی کے اوپر، اور کوئی جو ہے کیا فضا میں اڑتا ہے. ہمارے بزرگوں کی شان میں آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. اللہ کو ماننے کے باوجود تنہا اللہ کا ذکر جو ہے ان کے لیے ناپسندیدہ ہے. اللہ کا ذکر کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اسی طرح سے یا اللہ سے بڑھ کر ہمارے بزرگوں کی شان بیان کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بہت سارے بزرگ بنائے گئے ہیں ہمارے اپنے، بیچاروں کی کوئی ہو نہ ہو. میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی واقعی، کس طرح سے یعنی یہ چمکائے جاتے ہیں گمراہی کے اڈے. آپ کے یہاں کوئی وہ سندھ کے علاقے میں کوئی جگہ ہے، اس میں کسی بابے کا جو ہے نا تذکرہ ہے. ان سے بتایا گیا یہ بابے جو ہے بڑی کرامت والے ہیں. اچھا کیا ہے؟ یہ کنواں جو ہے نا اس کا رشتہ جی وہ آب زمزم سے، جو زمزم کا کنواں اس سے ملتا ہے. اچھا یہاں پہ پانی وہاں سے آتا ہے. اچھا کہہ رہے کہ ہمارا ان کے بابا کا ایک مرید گیا تھا مکہ حج کرنے کے لیے، اس کی تسبیح اس میں کنویں میں گر گئی، زمزم کے اس میں چشمے میں کنویں میں گر گئی. وہ آیا تو اس کو یہاں پہ اس کنویں میں وہ تشریح ملی. آپ صاحب بابا کیا بات ہے. تو اب بتائیے کہ یہ تو ہے بزرگوں کی بزرگی کا حال. تمہارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بزرگ نمی پرند، بزرگ مریداں نہیں پرانند، پیرا نمی پرند مریداں نہیں پرانند، یعنی پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑا دیتے ہیں. سمجھے نا. فرمایا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سناتے ہیں تو ان کے پاس یہ لوگ سننے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کچھ سنتے ہیں. جب آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، کس مقصد کے لیے سنتے ہیں، اور جو سرگوشیاں آپس میں وہاں سے اٹھنے کے بعد کرتے ہیں، یہ ساری چیز ہمارے علم میں ہے. یہ ظالم لوگ قرآن شریف سننے کے بعد اور قرآن شریف میں اللہ کا ذکر سننے کے بعد نبی کے اوپر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ رجل ان تتبعون الا رجلا مسحورا. آپ تو ایک ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جو جادو زدہ ہے، مسحور ہے. مطلب یہ کہ جب سنتے ہیں 10 20 50 لوگ تو ان میں سے کوئی تھوڑا سا متاثر ہونے لگتا ہے تو اس کے تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی کیسی بات کر رہے ہو، یہ تم متاثر ہو گئے کیسے شخص سے جو خود جادو زدہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بری پھپتیاں کس رہے ہیں آپ کے اوپر، کتنی بری مثالیں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر. چنانچہ یہ گمراہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے راستہ نہیں مل رہا. یہ جھوٹ بول کے یوں گھڑیں گے اور پھپتیاں کسیں گے. نبی کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہدایت کا اور کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں. تو اوپر اللہ کی توحید بیان ہوئی، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دفاع کیا گیا. آگے بعض بعد الموت یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یا آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کے ہڈی اور مٹی بن جائیں گے تو اس وقت پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی بڑی حیرت کے ساتھ اور تعجب کے ساتھ، گویا امپاسبل نہیں ہو سکتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مر کے ہڈی بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، سڑگل جائیں گے، ہمیں پھر زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یعنی سڑ گل کے اس طرح سے کہ کہیں منتقل ہو کے ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤ کہ جہاں پہ پتھر ہیں اور لوہے ہیں ان میں مل جاؤ، شامل ہو جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور بھی چیز جو ان سے بھی زیادہ جو میرے دلوں میں تمہارے نفس میں کیا ہے بڑی ہو، وہ بن جاؤ تو بھی ہم اٹھائیں گے. تو کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہیں گے پھر کون ہمیں، ہاں تم اٹھائے جاؤ گے تو کہیں گے کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ.
قل الذی فطرکم اول مرہ، کہہ دو کہ وہ تمہیں اٹھائے گا کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بغیر کسی چیز کے، دوبارہ وہ نہیں پیدا کر سکتا۔ تب وہ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، قرآن کی زبان جو ہے بڑی دلچسپ، بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، بسا اوقات بہت سارے الفاظ آتے ہیں جو عام لٹریچر میں سالہ پڑھتے ہیں نہیں ملیں گے۔ ينغضون انغضا ينغض سے یہ کیا ہے کہ اس حرکت کو بولتے ہیں جب آدمی سنے کسی کی بات اور اس پہ مذاق بھی اندر سے اور ہنسے بھی اور حیرت اور تعجب بھی کا اظہار کرے تو یوں کرے، ایسے یہ ہے ينغضون۔ تو یہ اپنے سروں کو اوپر نیچے کریں گے، اچھا یہ بات مطلب یہ کہ ابھی بھی ان کے جو ہے نا وہ حیرت کا اظہار کریں گے، اور بلکہ اس کے اندر ایک قسم کی جو ہے نا وہ نفرت ہوگی، اور وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہیں گے اچھا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہو، اگر ہے تو وہ آئے بھی کب؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل قریبی جو ہے قیامت آ لگی ہو، یا تمہارا اٹھایا جانا بالکل قریب آ لگا ہو۔ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه
يستطيعون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا. تیرا رب زمین و آسمان کی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. کون اس کے قریب کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور اس رحمت کی امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو ثمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہمیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس پر مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخکنی کر ڈالوں. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنمی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. ان میں اپنے سوار و پیادے چڑھا لا. مال و اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکار کرتے دیکھو اور سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والے آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اتری میں سواریاں عطا کی اور ان کی پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کو جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھا سے بھی زیادہ ناکام. وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہو کہ وہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو. ان شیطان ينزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان اکساہٹ پیدا کرتا ہے اور شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی اس وقت کی جب اہل ایمان یعنی بہت زیادہ پریشان تھے کفار کے ظلم و ستم سے اور وہ کچھ باتیں ان سے نکل جاتی تھی یعنی ایسی کہ جو غصے پہ مبنی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت یہ کہا کہ صبر سے کام لیں اور کبھی بھی اشتعال میں آ کر غصے میں آ کر کوئی ایسی بات نہ کہیں جو خلاف حق.
اپنے آپ کو اپنے رویوں کو یعنی ٹھنڈا رکھیں اور حق پہ قائم رہیں اور صحیح بات ان سے جو ہے کہتے رہیں لوگوں سے، اور کسی کے عذاب اور رحمت کا فیصلہ آپ کرنے والے نہیں ہیں۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے بارے میں، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں سزا دے۔ آپ لوگوں کو ہم نے لوگوں کے اوپر کیا ہے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ تو یہ مسلمان جو ہے آج بھی یعنی یہ ان کو حق نہیں حاصل ہے کسی کو کہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں صفات کے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی جنت کے مستحق ہوں گے، اور فلاں فلاں صفات کے لوگ یہ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ تو جہنمی ہے میں جنت میں جاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں کیا۔ بڑے ہی پاک بات دنیا کے وہ ہوں تو پھر کہہ رہی ہے نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ کبھی بھی یعنی آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کا معاملہ ایسا ہے کہ عذاب آخرت اس سے وہ بالکل لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کوئی بھی بستی جو بھی بستی ہوگی روز قیامت سے پہلے یا تو ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سزا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بستی بچے گی نہیں یہاں پہ، یا تو وہ طبعی موت مرے گی یعنی قیامت کا فیصلہ ہو گیا سارے لوگ تباہ ختم کر دیے جائیں گے، یا اس سے پہلے جو ہے کسی بستی کے اوپر عذاب آ جائے گا، عذاب آگے کوئی جائے یا جو بچ رہے تو بھی بچے گا نہیں، آخر میں یہ ہے کہ سب کو مرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اور آیت نمبر 59 میں وہی معجزات کی طلب کے اوپر جو ان کی قوم مطالبہ کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم معجزات اس لیے نہیں بھیج رہے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا ہے، یعنی یہ مثالیں موجود ہیں کہ پہلے کے لوگوں کی ڈیمانڈ پر ان کی مانگ پر ہم نے معجزات دیے، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے کفر میں اور شرک میں اور ان کی گمراہی میں سرکشی میں اضافہ ہی ہوا، تو ہم اس لیے نہیں بھیج رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پر فرمایا کہ دیکھیں سمود جو ہے ان کو یعنی قوم سمود ان کو ہم نے اونٹنی بالکل کھلم کھلا ان کی نگاہوں کے سامنے نشانی کے طور پر دی تھی، یا یہ بھی اس کا ترجمہ ہوگا کہ ایک ایسی نشانی تھی جو آنکھیں کھول دینے والی نشانی تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا یعنی اسے ہلاک کر دیا۔ تو دوسرے یہ کہ جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو ہے نا وہ نازل کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ اگلی آیت فرمایا جا رہا ہے کہ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم انہیں ڈراتے ہیں یعنی متنبہ کرتے ہیں، لیکن ہر تنبیہ ہر ڈراوا کیا ہے کما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ان کی سرکشی کو اور بڑھا رہا ہے، بہت زیادہ سرکشی کا آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی آیت میں شروع میں جو الفاظ ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطَ بِالنَّاسِ، اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ مشرکین کے اوپر دائرہ تنگ کرنا، یہ یہاں پہ بشارت دی جا رہی ہے۔ اے نبی ہم نے تم سے کہہ دیا پہلے ہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے ہی کہہ رکھا ہے، یہ بات کہہ دی ہے کہ تیرے رب نے ان لوگوں کا کیا ہے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، کہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور یہیں بھی یہ بتلایا کہ وہ جو رویا ہے یعنی جو دکھلایا اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے میں، یہ تو ہم نے آپ کو دکھلایا ہے اس لیے کہ لوگوں کی آزمائش ہو۔ تو یہاں پہ رویا سے مراد خواب نہیں ہے، رویا سے مراد آنکھوں کا دیکھنا، یعنی جو دیکھنا ہم نے آپ کو دکھلایا، وہ چیز جو آپ نے دیکھی اس کو ویژن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ویژن آپ کے سامنے ہم نے رکھا اور اسے دکھلایا، تو یہ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے۔ اور اسی طرح سے شجرۃ الملعونہ جو ہے نا اسے بھی جو قرآن جس کا تذکرہ ہوا ہے، شجرۃ الملعونہ سے مراد کیا ہے کہ ایک ایسا درخت جس پہ لعنت کی گئی ہے، اس سے مراد شجرۃ الزقوم ہے، زقوم کا درخت۔ تو زقوم کا درخت اسے جب قرآن شریف میں دوسری جگہ بیان کیا گیا تو اس پہ خوب ٹھٹھا لگایا کفار اور مشرکین کا، او دیکھو کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں آگ بھڑک رہی ہوگی، خوب آگ جل رہی ہوگی، اور اسی آگ کے درمیان جو ہے یہ زقوم کا درخت نکلے گا۔ مذاق اڑاتے تھے، بھلا آگ کے اندر درخت اگ سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے ان کے لیے بجائے اس کے کہ اس سے ڈریں اور عبرت حاصل کریں،
ہر ایک چیز کو کیا ہے وہ مذاق بنا لیتے ہیں، لیکن جب وہ چیز سامنے آ جائے گی تب کیا کریں گے؟ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ان کی تخلیق اور شیطان کے ساتھ قصہ ابلیس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ آج شیطان جو ہے ان کے اوپر مسلط ہے، اسی وعدے کے مطابق، اسی چیلنج کے مطابق جو اس نے اس وقت دیا تھا کہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرے گا، تو وہ یہ لوگ اپنے کھلے دشمن کی زد میں آ چکے ہیں، جبکہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، اور انہوں نے اپنے دشمن کو اپنے مال اور اولاد میں شریک کر لیا ہے، پارٹنر بنا لیا ہے۔ حالانکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت انسان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ کشتیوں کو چلاتا ہے سمندر میں، یعنی اللہ کا قانون ہے، اسی قانون کے مطابق، یہ لا آف نیچر، قانون فطرت کے مطابق یہ ہے کہ کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں پانی میں، کشتیاں اس نے چلائیں سمندر میں تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کے لیے تم کشتیاں یہاں سے وہاں لے کر جاؤ، یا کشتیاں لے جا کے سمندر میں وہاں پہ مچھلی کا شکار کرو، جو بھی ہے فضل اللہ کا تلاش کرو، اللہ تو بہت مہربان ہے۔ تو یہی فضل تلاش کرتے کرتے کبھی کشتی جو ہے سمندر میں پھنس جاتی ہے، مصیبت میں گھر جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ سارے دیوی دیوتا جن سے پہلے تم دعائیں کرتے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ گم ہو جاتے ہیں، کوئی وہاں پہ ملتا نہیں ہے۔ ملتا ہے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ بچاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تمہیں بچا کے خشکی میں دوبارہ لے کر آتا ہے، پھر وہی تم اعراض کی جو ہے نا روش اختیار کر لے، تو انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان یعنی وہی کافر مشرک بڑا ناشکرا ہے۔ آگے آیت نمبر 71 میں بتلایا گیا، یا اس سے پہلے بھی 70 میں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً بنی آدم کو یعنی انسانوں کو جو ہے دوسرے تمام مخلوقات کے مقابلے میں واضح فضیلت عطا فرمائی ہے، اونچا درجہ عطا فرمایا ہے، اور انہیں خشکی اور تری ہر جگہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سفر کا اور یہ کہ بار برداری کا موقع دیا ہے، اس کے لیے وسائل دیے ہیں، پاکیزہ رزق دیا ہے، اور بہت ساری مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ساری مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے فضیلت دی ہے، جو بالکل واضح فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان، یہی لوگ دنیا میں جب آئے ہیں اور یہ ساری نعمتیں پا کے سب کچھ یعنی سوچنا چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کے لیے ذمہ دار ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، تمام لوگوں کو ہم پکاریں گے، اور انہیں جو لوگ تمام لوگوں کو ان کے اپنے امام کی قیادت میں، یعنی مختلف گروہ ہوں گے، نیک لوگ ہیں تو ان کا امام نیک رہے گا، بدکار لوگ ہیں تو ان کا وہ جو ہے بدکار ان کا امام رہے گا۔ تو جنہیں ان کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو اپنی کتاب پڑھیں گے، پڑھیں کا مطلب یہ ہے کہ بڑے خوش ہوں گے، ورنہ جی مصیبت والی بات ہو تو کسی کو دیکھنے کا موقع رہتا ہے، تو وہ پڑھیں گے، بلکہ قرآن شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی دکھلائیں گے، پڑھائیں گے، لیجئے میرا نام اعمال۔ اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں اندھے بن کر رہے، اندھے بن کر رہنے کا مطلب یہی کہ اللہ کی ہدایت سے غافل بن کر رہے، تو وہ آخرت میں بھی اندھے ہی رہیں گے اور بھٹکے رہیں گے، یعنی دنیا کا اندھا پن انہیں آخرت میں کیا ہے اندھا بنا دے گا، یعنی اللہ کے عذاب کے وہ شکار ہو جائیں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى بالسماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو اگر تم ایسا کرتے تو ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے لیکن تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے اور جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے
ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کوئی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے، جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کبھی بہرا پایا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو کچھ تمہیں ملا ہے، یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان و جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا و فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر اتار نہ لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کوئی ہدایت آتی ہے تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے، کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل کر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و مناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بڑھکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری ایک آیات کا انکار کیا ہوگا۔ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو قرآن سنا رہے تھے اس پورے عرصے میں، اور اب اس سورہ کے نزول تک تقریباً 12 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہو چکا تھا وقت، تو وہ اس پورے عرصے میں مشرکین نے کافی دباؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دھمکیاں دی، راستہ روکا، مقاطع کیا، بائیکاٹ، ہر ایک چیز جو بھی ہتھیار استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اس لیے کہ کسی طرح سے یہ جو قرآن شریف سنا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے کہ اسے وہ بدل ڈالیں۔ تو یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے تو اس طرح اس لیے نہیں اس کا مقصد ہے کہ واقعتاً ایسی کوئی چیز ہونے والی تھی، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، تم لوگوں نے ہمارے نبی کے اوپر کتنا دباؤ ڈالا ہے اور تم کیا چاہتے تھے، لیکن اپنے نبی کو ہم نے جو ہے کس طرح سے سنبھالا ہے اور اسے قوت دی ہے کہ تمہاری 1000 کوشش کے باوجود ایسی کوششیں تھیں کہ جو پھسلا دینے والی تھی، لیکن نبی جو ہے جما رہا کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑی کوشش کی کہ تمہیں وہ پھیر لے جائیں اس وحی سے جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور تمہیں دباؤ ڈال کر مجبور کریں کہ تم اپنی طرف سے کچھ گھڑ کر ہمارے نام پہ منسوخ کرو اور وہ پڑھ کے انہیں سناؤ۔ اگر ایسا کرتے تو تمہیں دوست بنا لیتے وہ کہ ہاں اب بات جو ہے ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ اگر ہم آپ کو ثبات نہ عطا کرتے، استقامت نہ عطا کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔ اس سے اشارہ ہے اس سخت ماحول کی طرف کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قائم کیا تھا۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ہم تمہیں بھی کیا ہے عذاب کا مزہ چکھاتے، دنیا اور آخرت دونوں میں دوگنا دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، اور پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی جو کسی کو مددگار نہ پاتے۔ تو یہ اس طرح کا خطاب بارہا میں بتلاتا رہا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے
تو یہ نہیں کہ ایسا نبی سے ہونے والا تھا، مطلب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر کوئی قرآن بدلے تو بچ جائے گا، یا قرآن یا کوئی اور وہی گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرے جھوٹی تو بچ جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی بھی کرے کر نہیں سکتا، اگر اللہ کے نبی بھی کرے تو بھی نہیں بچے گا، یہ بات بتلائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ وقتاً ایسا کرنے والے۔ پھر اگلی آیت میں اشارہ ہے ہجرت کی طرف کہ یہ لوگ اب آپ کو جو ہے نا زور لگا کے یعنی تنگ کر رہے ہیں کہ یہاں سے آپ کو نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ ہجرت کی طرف۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا جب آپ ہجرت کریں گے، یہاں سے نکل جائیں گے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے چلے جانے کے بعد پھر یہ یہاں پہ جم نہیں سکیں گے، بس تھوڑی عرصہ یہ جو ہے وہاں پہ رہ سکیں گے۔ تو یہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ہجرت کر کے گئے تو 9 سال کے اندر کیا ہے کفر اور شرک ختم ہو گیا، صرف 9 سال کے اندر، 8 سال کے اندر، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس سورہ یہ جب نازل ہوئی اس کے 9 سال کے بعد ختم ہو گیا معاملہ۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ رہ نہیں سکتے اپنی اس موجودہ حالت میں کفر اور شرک کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، قانون ہے جو پہلے تمام رسولوں کے ساتھ یہی جاری اور ساری رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدلا نہیں کرتا۔ پھر نماز کی تعلیم دی کہ نماز زوال آفتاب سے کے وقت قائم کرو، رات کچھ حصہ جب اندھیرا ہو جائے اس وقت تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، یعنی قرآن پڑھنا سے مراد فجر کے وقت کی نماز پڑھنا، اس میں قرآن کی تلاوت کا خاص طور سے اہتمام کرنا، اس لیے کہ فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مشہود ہوتا ہے۔ مشہود یعنی ویسے تو ہمیشہ جو ہے فرشتے رہتے ہیں، لیکن بطور خاص لمبی تلاوت و قرات، اور وہ وقت جو ہوتا ہے اس وقت ملائکہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں قرآن شریف سننے کے لیے، اس لیے اسے مشہود کہا گیا ہے۔ اور رات میں تہجد کا اہتمام کرو جو تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب مقام محمود پہ تمہیں فائز کرے گا۔ مقام محمود یعنی آپ کا ایک خاص درجہ اور منصب حقیقت میں مرتبہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا، ویسے مقام محمود آپ کے لیے دنیا میں بھی ہے۔ مقام محمود اس طرح سے کہ آپ کو آپ کی جدوجہد کامیاب رہی، اس طرح سے کہ آپ کے حیات طیبہ ہی میں رخصت ہونے سے پہلے ہی پورا جزیرہ نما عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا، کوئی وہاں پہ مشرک باقی نہیں بچا، سب کو وہاں سے نکال دیا۔ اور یہ بھی دعا سکھلائی گئی آگے کی جو ہجرت کے وقت ہونے والی ہے، لیکن ابھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعا سکھلائی گئی کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار مجھے عزت کا داخلہ عطا فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور نکال عزت کے ساتھ، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے مجھے مدد کرنے والی قوت یا طاقت یا حکومت جو اقتدار عطا فرما۔ ابھی آپ نکلے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں بھی آپ داخل ہوں اس داخلے کے لیے عزت کا داخلہ پہلے ہے اور نکلنے کا عزت کے ساتھ نکلنا بعد میں ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں بڑا عمدہ یعنی نقطہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ مکرمہ سے نکالے جائیں گے، ہجرت میں مجبور کیے جائیں گے، لیکن آپ پھر فاتحانہ داخل ہوں گے۔ داخلے کی دعا پہلے ہے اور خروج کی دعا کیا ہے؟ بعد میں۔ یعنی آپ کے نکلنے سے پہلے آپ کے داخلے کا بندوبست ہو چکا اور عزت کے ساتھ آپ داخل ہوں گے۔ اور رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا، اللہ تعالیٰ نے سلطان نصیرہ آپ کے لیے مدینہ منورہ میں بنا دیا۔ سلطان نصیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی گروہ پیدا کر دے، کوئی حکومت سپورٹ کرے، یا خود آپ کے لیے اقتدار بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار بنا کے دیا، آپ جو ہے نا حکمراں بنے۔ اور یہ بھی کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی موقع پہ کہہ دو قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی دعا کے مطابق جب فاتحانہ داخل ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں گئے، خانہ کعبہ میں، تو بتوں کے اوپر چھڑی مارتے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہی آیت تھی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ گویا یہ سورہ اور یہ آیات جو ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی، ہجرت کے 8ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان آیات کو پڑھا، اور یہ باتیں جو ہے بالکل کیا ہے سچی ثابت ہوئی۔ پھر فرمایا کہ قرآن کو ہم تو اتار رہے ہیں، یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ شفا یعنی
اس میں عقائد کی تطہیر و پاکیزگی ہے، عبادات کا صحیح طریقہ بتلایا جا رہا ہے، معاملات کی صحیح تعلیم دی جا رہی ہے، حسن اخلاق کا بالکل اس میں قرآنی جو ہے نا وہ تعلیم اخلاق کی دی جا رہی ہے. تو یہ معیشت میں، معاشرت میں، ہر ایک میدان میں یہ رہنمائی کر رہا ہے. یہ شفا ہے اس لیے اور رحمت ہے ان کے لیے. رہ گیا کہ جو لوگ اسے نہیں مانتے، وہ ظلم اٹھانے والے ہیں اپنی جانوں پر، تو وہ لوگ تباہی کے سوا کچھ انہیں ملے گا نہیں. فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو اس احسان کا جواب کس طرح سے دیتا ہے کہ منہ موڑتا ہے اور پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے. لیکن اور جب اسے کوئی برائی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو مایوس ہو جاتا ہے. آگے آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. روح کا لفظ جو ہے قرآن شریف میں متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے. یہاں پہ جو آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس میں بعض لوگ بغیر سیاق و سباق کو سامنے رکھے ہوئے روح سے مراد انسانی روح جان ہوتی ہے وہ لے لیا ہے، لیکن یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے. روح سے مراد وحی ہے یہاں پہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح اس لیے کہ وحی کیا ہے، وحی کی حقیقت. اس زمانے میں سوال یہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ کوئی علمی سوال اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ وہی انسانی جسم ہے تو اس میں یہ میڈیکل کی روح سے جو ہے نا کیسے اس میں یہ روح جان کہاں سے آتی ہے. یہ سوال نہیں تھا. عرب اس لائق نہیں تھے کہ وہ پوچھیں. ان کے سامنے مسئلہ وحی کا آیا تو انہوں نے پوچھا کہ وحی ہے کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے. تو فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح یہ وہی جو آتی ہے میرے رب کے امر سے، اس کے حکم سے آتی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم جو ہے بہت تھوڑا دیا گیا ہے. یعنی وہی جو ہے یہ سب کا تجربہ ہے نہیں. وہی ایک ایسی چیز ہے جس کا تجربہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتا ہے. اس لیے کوئی انسان مومن بھی وہ کیا کہے گا، صرف وہی کہ جو تاثرات کسی نبی نے بیان، مثلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاثرات بیان کیے، یا بعض لوگوں نے از خود دیکھ کے کچھ سمجھنے کی کوشش کی، وہ بیان کر دیے وہ. ورنہ تو وہ چیز جس کا تعلق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے، وہ جانتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے. وہ کسی سے وہ پوچھا گیا جی ایران سے جو ہے نا کسی زمانے میں شیعہ کوئی گیا مغل دور میں ہندوستان، وہاں جا کے آم کھایا اس نے، ہندوستان جا کے آم کھایا، اسے بہت پسند آیا. تو آیا واپس ایران تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا وہاں پہ ہے. تو ان کا ایک میوہ ہے بڑا اچھا، اسے آم کہتے ہیں. اچھا کیسا ہے؟ بہت لذیذ ہے. کہ کیسا لذیذ ہے؟ بس بہت زیادہ لذیذ ہے. ارے بھائی کتنا لذیذ ہے؟ بس کہتے ہیں یہی سمجھو کہ حضرت علی جو ہے وہ منہ میں بیٹھے ہیں. تو اب کیا کہے اس کے سامنے، مطلب اپنا اس کا اب کیا کہہ سکتا ہے. تو آم جو ہے اگر آپ کھائیں گے، آپ اس کا آم کا ذائقہ کیا بیان کریں گے؟ یہی نا بہت اچھا، کتنا اچھا، کیسا، کیا ہے بھائی، یہ ذائقہ بیان نہیں کیا سکتا. اسی طرح احساس جو ہے نا وہ منتقل نہیں کیا سکتا، اور یہ احساس سب کے پاس ہے نہیں. وہی کا تجربہ صرف کس کو ہوتا ہے؟ نبی کو ہوتا ہے. تو لوگ کیا سمجھیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بس اس پہ بھروسہ کرو جو نبی کہتا ہے. تمہیں یہ اتنی تمہارے اندر صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے نا علم کے احاطہ کر لو گے، ورنہ وہی بات ہوگی. اب کوئی آگے بیان کرے، حتیٰ کہ نبی بھی اگر بیان کرے کہ وہی ایسے آتی ہے، بس سلسلۃ الجرس اور کیا کیا حدیث میں الفاظ آئے ایسی ہوتی، وہی بات ہو گئی. کسی شیعہ، ایران کے شیعہ نے کہا کہ بھائی جیسے حضرت علی جو ہے منہ میں رکھے ہوئے ہیں، اتنے میٹھے ہیں. حضرت علی ان کے نظیر کو ہے نا میٹھے. پھر آگے چیلنج ہے وہی قرآن شریف لانے کا. اگر اس کا اعتماد اور یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جو پہلے بھی چیلنج دیا جا چکا ہے کہ سارے جن اور انس مل کر اس قرآن جیسا لے کر آئیں. ظاہر ہے کہ نہیں لا سکتے. اس کے بعد سلسلہ وار آیت نمبر 89 سے آخری آیت جو آج تلاوت کی گئی، نہیں یہاں تک آیت نمبر 96 تک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، تو پھر ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے ان کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال گھما گھما کے یعنی بار بار اسلوب بدل کے نئے اسلوب سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن پھر بھی لوگ سب کچھ جان لینے کے باوجود کیا ہے، ناشکری پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں مانیں گے. اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مان نہیں سکتے جب تک کہ آپ کوئی چشمانہ زمین سے ہمارے آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیں. دیکھتے جائیے کیا کیا انہوں نے رکھا. زمین سے کوئی انبوع، یمبوع کے معنی چشمہ، جو ایسا چشمہ جو پانی جس سے فوارے کی طرح اگلے، ایسا ہمارے سامنے پھاڑ دیں. یا آپ کے پاس باغ ہو جائے کھجوروں کا، انگوروں کا، اور پھر اس باغ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کے بیچوں بیچ آپ نہر جو ہے وہ جاری کر دیں.
یا آسمان سے جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ عذاب آنے والا، آسمان سے عذاب پھٹ پڑے گا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیں، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں سیڑھی لگا کے چڑھیں، بتائیں کہ آپ آسمان پہ گئے ہیں، اور پھر بھی ہم نہیں مانیں گے کہ آپ آسمان پہ چڑھے ہیں جب تک وہاں سے ایک کتاب ہاتھوں میں پکڑ کے لے کر آئیں، ہمارے سامنے رکھیں اور ہم پڑھ کے دیکھ لیں کتاب۔ کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوقوفوں سے اور احمقوں سے کہہ دو سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، سبحان اللہ، میں کیا ہوں؟ میں تو ایک انسان ہوں، رسول ہوں۔ رسول ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا دی ہیں، تم کہو یہ کر دو تو میں وہ کر دوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، ہاں رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث الله بشرا رسولا۔ تو یہ لوگ ان کے پاس جب اللہ کی ہدایت آئی تو یہ اس پر ایمان نہیں لائے، کیوں؟ کس چیز نے انہیں روکا؟ اس چیز نے روکا کہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ہمیشہ۔ اور جن کے درمیان جنہوں نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بشر بنا کے بھیجا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول بھلا بشر ہو سکتا ہے؟ بار بار اسی کی بات ہو رہی ہے، اور ایک دو جگہ نہیں، پتہ نہیں کتنی جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو بشر ہیں، رسول کہتے ہیں ہاں میں بشر ہوں، تو اب بشر ہے تو رسول کیسے ہیں؟ بھئی بشر ہی رسول ہوتا ہے، اور ہمارے آپ کہہ رہے ہیں رسول ہے، بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی رسول بشر ہی ہوتا ہے، بشر کے درمیان رسول کیا ہے؟ بشر ہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ ان سے، اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو بڑے آرام کے ساتھ چل رہے تھے، جس سے ہم ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اسی کو مطمئنین کہا گیا، اگر فرشتے یہاں پہ چل رہے ہوتے، بس رہے ہوتے، تو فرشتوں کے درمیان پھر ہم فرشتہ کیا ہے؟ رسول بنا کر بھیجتے۔ انسانوں کے درمیان فرشتہ کیسے جو ہے رسول بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ رسول کا یہ صرف کام نہیں ہے کہ وہ آئے کہ یہ ایک خط آیا، یہ پکڑو میں جا رہا ہوں، یہ کام تو ہے نہیں۔ رسول کو وہ جو پیغام ملا اللہ کی طرف سے، خط لے کر آئے، انہوں نے پڑھا، پڑھ کر آپ کو سنایا، لوگوں نے کہا کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں، رسول نے کہا امپلیمنٹ کیا، اور بتایا کہ دیکھو یہ اگر رسول کوئی فرشتہ ہوتا، جن ہوتا، تو لوگ کہتے کہ اچھا صاحب آپ نے اس لیے کر دیا کہ آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے نا، یہ تو یوں چھٹکی کا کام ہے آپ کے لیے، ہم تو انسان ہیں بھائی، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان ہی کو ہم نے رسول اس لیے بنا کے بھیجا کہ وہ یہ کر کے دکھاتا ہے، تم یہ نہ کہو کہ انسان کے لیے ناممکن عمل ہے، یعنی امپاسبل ہے پاسبل، کیونکہ وہ بھی انسان تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اسے اچھی طرح سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اب جسے اللہ ہی ہدایت دے وہی ہدایت پائے گا، اور جسے گمراہ کر دے تو پوری دنیا میں مل کے کوئی جو ہے کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا، کہیں کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سارے لوگ جو ہیں نا، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، قیامت کے روز ہم ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو لے کر آئیں گے، اندھے، گونگے، بہرے، یہ جو ہیں آج اندھے، گونگے، بہرے ہیں، اسی طرح سے آئیں گے اور چہرے کے بل انہیں گھسیٹ کے لے کر آئیں گے، ہاں جکڑ رہے ہیں نا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ اور کون سی جہنم؟ کلما خبت زدناہم سعیرا، یہ جب آگ اس کی ٹھنڈی ہوگی تو ہم ان کو بھڑکائیں گے، یہ نہیں کہا کہ جہنم کو ہم زیادہ بھڑکائیں گے، زدناہم سعیرا، انہیں ہم اور زیادہ بھڑکائیں گے، یعنی یہی جا کے اس میں جلیں گے اور جہنم کی آگ جو ہے وہ دہکے گی۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ہے ان کا بدلہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد یہ کہا کہ کیا جب ہم ہڈی بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے اور مٹی میں سڑ گل کے مل جائیں گے، تو کیا ہم کو پھر سے دوبارہ سر نو پیدا کیا جائے گا؟ ہاں کیا جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ تو جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کے جیسا یا ان کی مثال دوبارہ پیدا کر دے، ان کے جیسے کو پیدا کر دے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت، ایک مدت متعین کر دی ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر یہ ظالم جو ہے پھر بھی مان کے نہیں دے رہے ہیں۔
اپنے انکار میں، اپنے ناشکری میں وہ بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔